تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ آخر میں ہوتا ہے، جب وہ دور ختم ہونے لگتا ہے۔ عزیزو، یہ مثالیں تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں دی ہے۔ ایک کاروبار ہم اور کرتے ہیں، وہ ہے ہماری پوری زندگی کا کاروبار۔ یہ زندگی فائدے کی گزر رہی ہے کہ گھاٹے کی، کامیابی سے گزر رہی ہے یا ناکامی کے ہمراہ ہے، اس کا بھی فیصلہ جب زندگی کا دنیاوی زندگی کا دور جب ختم ہونے لگتا ہے، جب ملک الموت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، جب ملک الموت سرہانے آ گئے ہیں اور اب دنیا کی زندگی کی فائل بند ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، ہم انسانوں کے زندگی کی فائل کبھی بند نہیں ہوتی ہے۔ ہم انسان ازلی تو نہیں ہیں مگر ابدی ضرور ہیں۔ ذات پروردگار ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ ہم انسان ازلی نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے، ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے، ہو گئے، اب جو ہو گئے تو ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ابدی ہیں، ازلی نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں، ایھا الناس انا خلقنا وإیاکم للبقاء لا للفنا۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں، ہم جو معصوم ہیں، تم جو گنہگار ہو، ہمیں اور تمہیں دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمارے لیے فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ تو ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کے مرحلے الگ الگ ہیں۔ ایک مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ آخرت اور قیامت کا مرحلہ ہے۔ تو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ضرور ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کا ایک مرحلہ، برزخ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، آخرت کی زندگی کا تیسرا مرحلہ۔ دنیا کی زندگی کی فائل بند ہوتی ہے جب ملک الموت آ جاتے ہیں۔ برزخ کی زندگی کی فائل بند ہوگی جب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی، اور ہمیشہ پھر کوئی مرحلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خلقنا للبقاء لا للفنا ولکنکم من دار الی دار تنقلون۔ ختم نہیں ہوگے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ضرور کیے جاؤ گے، منتقل کیے جاؤ گے۔ دنیا سے منتقل ہو کے برزخ میں گئے، برزخ سے منتقل ہو کر کے جنت یا جہنم جہاں بھی گئے۔ اس بات میں اسے عرض کروں گا، بظاہر سے بات ہے، خواہش تو سب کی جنت ہی ہے، جہنم میں جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ آپ شمر سے پوچھتے کہ جی کہاں جانا چاہتے ہو، کیا کہے گا؟ ہرملا سے پوچھے کہاں جاؤ گے، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، مگر اس کے کہنا کیا ہے، کہاں جائیں گے؟ جنت۔ عمر سعد سے پوچھے کہاں جاؤ گے، کہے گی جہنم۔ جنت۔ عمر سعد نے جب صبح عاشوراء امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا، حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ سیدے جوانان جنت کا سر قلم کر رہے تھے جنت کے لالچ میں۔ تو چاہت تو سب کی ہے نا، لیکن عزیزوں صرف چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ چاہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، کچھ پانے کے لیے چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے اقدام کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور عمل بھی صحیح سمت میں۔ غلط ڈائریکشن میں اگر عمل کریں گے تب بھی چاہت نہیں ملے گی۔ آپ جانا چاہتے ہیں مشرق کی طرف، گھر سے نکلے بھی، دوڑ رہے ہیں، لیکن مشرق کی طرف دوڑنے کے بجائے مغرب کی طرف دوڑنے لگے۔
منزل تک پہنچیں گے. جتنا تیز دوڑیں گے اتنا منزل سے اور دور تر ہوتے چلے جائیں گے. تو چاہت تو سب کی ہے. تو جب ہم یہاں سے منتقل, دنیا سے منتقل ہو کر کے برزخ میں گئے, برزخ سے منتقل ہو کر کے آخرت میں یا جنت یا جہنم, دو میں سے کوئی ایک جگہ جیسے بھی پہنچے. عزیزو, جس وقت دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہونے لگتا ہے, یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب ملک الموت سامنے آ جاتے ہیں. اس مرحلے میں وہ چیزیں جو انسان کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں, نہا ہیں, وہ عیاں ہو جاتی ہیں. وہ انسان کی نگاہوں کے سامنے. ابھی ملک الموت کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, لیکن جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا, ممکن اب ہمارے سرانے کھڑے ہوں, ہمیں نظر آئیں گے, آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ جب موت کا ہنگام ہوتا ہے, جب شفٹنگ ہونے لگتی ہے, منتقل ہونے لگتے ہیں, آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے, جنت اور جہنم نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. جس جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے نا زندگی میں, دنیا میں, جب کوئی عالم کہتا تھا فلاں کام کرو جنت میں جاؤ گے, فلاں کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ مولویوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے, اپنے حلوے مرنے کے انتظام کے لیے. جنت کہاں کا جنت ہو, کہاں کا جہنم, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. جس کا مذاق اڑا رہے تھے, اب وہی جنت سامنے ہے, وہی جہنم سامنے ہے, اور اپنے اعمال بھی نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں ان سے دامن خالی ہے, وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں ان کا ایک انبار ہے ساتھ میں. اب یہ آخری وقت ہے نا, اب یہ فیصلے کا وقت ہے. زندگی فائدے کی تھی کہ گھاٹے کی؟ زندگی کامیابی کے ساتھ گزری یا ناکامی کی؟ اگر زندگی اس لمحے میں وہ اعمال ہمراہ ہیں جو ہمیں جنت میں لے جا رہے ہیں, انسان کو کامیابی محسوس ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے دامن خالی ہے, اس اعمال کے پہاڑ ہمارے ہمراہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, تو یہاں تو ناکامی کا احساس ہوگا نا. یہ موقع ہے فیصلے کا. آخری موقع پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان حقیقت السعادہ ان یختم للمرء عملہ بالسعادہ. اصل کامیابی, اصل خوش بختی, اصل سعادت یہ ہے کہ انسان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو, خاتمہ جو ہے وہ کامیابی پر اور سعادت پر ہو. وَإِنَّ حَقِيقَةَ الشِّقَاءِ أَن يَخْتُمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالشِّقَاءِ. حقیقی ناکامی, حقیقی بدبختی, حقیقی شقاوت یہ ہے کہ اختتام جو ہو انسان کی زندگی کا وہ شقاوت پر ہو, وہ بدبختی پر ہو. عزیزو, تین طرح کے انسان ہمیں ملتے ہیں. کچھ انسان تو وہ ہیں جن کا آغاز بھی شاندار, انجام بھی شاندار. ابتدا کعبے سے ہوئی, انتہا محراب عبادت میں ہوئی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آغاز بھی شاندار, اختتام بھی شاندار. کیا کہنا. کچھ وہ ہیں جن کا آغاز تو اچھا ہے, انجام برا ہے. عبید اللہ ابن عباس, عبید اللہ ابن عباس کا آغاز بہت اچھا ہے. مولا کے گورنر ہیں یمن میں, مولا کے گورنر ہیں یمن میں, جانثار ہے مولا کا, وفادار ہے مولا کا, 2 بیٹوں کو قربان بھی کر چکا ہے مولا کی راہ میں. اتنا عروج ملا کہ امام حسن نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا, اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا. انجام بہت برا ہوا. امام حسن نے فوج کا کمانڈر بنا دیا, 10 لاکھ درہم لے کر کے معاویہ کے ہاتھ اپنے کو بیچ دیا. وہی معاویہ جو ان کے 2 بچوں کا قاتل تھا. 12,000 کی فوج میں سے 4,000 فوج لے کر کے معاویہ سے جا کے مل گئے. امام حسن کو صلح پر جن چیزوں نے مجبور کیا ان میں سے ایک کردار عبید اللہ ابن عباس کا ہے. اور کچھ وہ ہے جن کا آغاز تو اچھا نہیں ہے, انجام بہت اچھا ہے. آغاز اچھا نہیں ہے,
انجام بہت اچھا ہے. حر کی مثال سامنے ہے نا. آغاز کیا تھا حر کا؟ ارے وہ ایک رات کی مہلت اگر حسین نے نہ لی ہوتی تو آج حر کا شمار یہ نہ ہوتا. جسے ہم لعنت اللہ علیہ کہنے والے تھے اب اسے سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. صلوات بولیں گے محمد و آل محمد پر.